تاخیر کے میں فخر قوم سرمایہ ملت جعفریہ وکیل محمد و آل محمد قبلہ علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائل کی امام عالی مقام بیان فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرما رہے ہیں کہ ذرا ربائی ایک پڑھ دیں، ویسے میں نے تو کہا تھا تسلسل جاری رہے، لیکن چلو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، اور 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں بلند آواز ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صلوات سارے سے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ اس طرح صلوات پڑھ دیجئے کہ ساری مجلس گلزار بن جائے، ایسی بلند تر صلوات سارے انتہائی واجب الاحترام سامعین، پیرس اور یورپ کے دیگر علاقوں کے علاوہ انگلینڈ کے مختلف علاقوں سے اور دور دور سے آئے ہوئے عاشقان امیر المومنین کے سامنے میری خواہش ہے کہ آج کی تقریر میں ولایت علی کا ایک راز پیش کروں۔ ایک راز ولایت امیر المومنین
کا آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ۔ ٹھیک ہے جناب اعظم، ایک راز پیش کرتا ہوں ولایت امیر المومنین۔ میں راز آپ کے حوالے کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ایسا خزانہ ہے، نہ دنیا میں اس میں کبھی کوئی کمی آئے گی، نہ آخرت میں کبھی کوئی کمی۔ اسی طرح اس راز کو سماعت کیجیے گا، دل کی گہرائیوں میں جگہ دیجیے گا کہ کائنات میں خزانے ہوں گے، مگر ولایت علی کے اسرار سے بڑھ کر کوئی خزینہ نہیں۔ حضور، ابھی بہت سے دوست جو ہیں ان کے چہرے پر کچھ تعجب ہے، کچھ حیرت ہے۔ صلوات سے ہی یہ چیزیں دور ہوں گی۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں تاکہ یہ پروردگار کی نظر میں جو شے سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ عزت رسول ہے۔ چونکہ میں یہاں پر تسلسل کے ساتھ خمسہ پڑھ رہا ہوں مجلس میں، تو میں نے چاہا کہ اپنی یہ جو آج کی تقریر ہے مجلس ہے یہ بھی اسی سے وابستہ ہے، تو میں نے چاہا جہاں میں نے اپنے خمسے کی تقاریر کو تمام کیا تھا وہیں سے آج کی تقریر کا یہ بہت اہم بات، وہیں سے میں تقریر کا آغاز کروں جہاں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی شے عزت رسول ہے۔ اتنی عزت ہے اس کی نظر میں، آدم سے لے کر انبیاء تمام آئے ہیں جناب عیسیٰ تک، مگر جو مقام خاتم النبیین کو بخشا ہے کسی کو نہیں۔ اگر خطاب کرتا ہے تو وہ بھی ناز اٹھا کر، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، میرا چادر اوڑھنے والا، میرا کملی اوڑھنے والا۔ اور اگر یہ زیادہ دیر تک نماز پڑھنے میں رک جائیں تو آواز دے دیتا ہے میرے حبیب نماز پڑھ، مگر اتنی بھی نہیں کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے۔ اتنی عزت، مگر حضور عالی تعریف میں ایک ایسی منزل دیتی ہے کہ جہاں اسی رسول کو روک کر کہہ رہا ہے جو میں نے نازل کیا ہے ان تک پہنچا دے، ورنہ میری رسالت کا کام ہی انجام دے۔ جو میں نے پہنچایا ہے انہیں پہنچا دے، ورنہ میری رسالت کا کام ہی انجام نہیں۔ پالنے والے 23 سال ہو گئے ہیں اس کی تبلیغ کو، اس نے تیرے دین پہنچانے کے سوا کام ہی کیا کیا؟ اس کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے رہے ہیں، یہ تیرا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ یہ پتھر کھاتا رہا ہے، تیرا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ اس کے قتل کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، یہ تیرا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ بھوکا رہا ہے مگر تیرا پیغام پہنچاتا رہا ہے۔ میرے اللہ کو کیا ہے جو اس نے 23 سال میں پہنچا نہیں دیا ہے؟ نماز اس نے بتا دی ہے، روزہ اس نے بتا دیا ہے، توحید کیا ہے بتایا ہے اس نے 23 سال۔ بظاہر 23 سال کا عرصہ ایک مختصر سا عرصہ ہے، انبیاء کی تبلیغ کے زمانے بڑے زیادہ ہیں، لیکن یقین جانیے یہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے کہ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کی تبلیغ ایک طرف، اور 23 سال میں رسالت مآب سردار انبیاء کی تبلیغ ایک طرف۔ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں توحید کے راز بتائے ہیں، نبوت کیا ہے بتایا ہے، قرآن کیا ہے بتایا ہے، وحی کیسے آتی ہے بتایا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں بتایا ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے یہ بتایا ہے میرے رسول نے، طواف کتنی بار کیا جاتا ہے یہ بتایا ہے میرے رسول نے، کالے پتھر کو کیسے چوما جاتا ہے یہ بتایا ہے میرے رسول نے، 3 شیطانوں کو پتھر مارے کیسے جاتے ہیں یہ بتایا ہے میرے رسول نے۔ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں زکوٰۃ کیا ہے یہ بتایا ہے، زراعت کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا ہے، تجارت کیسے کی جاتی ہے یہ بتایا ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، شادیاں کیسے کرتے ہیں، اولاد کے نام کیسے رکھنے ہیں
یہ بتایا ہے میرے رسول نے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے یہ بھی بتایا ہے. گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے یہ بھی بتایا ہے. میرے انتہائی محترم سامعین، 23 سال کے مختصر سے عرصے سے توحید کے رازوں سے لے کر آنکھ میں سرما پہننے کے آداب تک بتا دیے ہیں میرے نبی نے. قرآن، حدیث، تاریخ کے طاقتور ثبوت کے ساتھ ولایت علی کا راز، اور اسی ٹائم کے دورانیے کے اندر جو شیڈول مقرر ہوا ہے میرے، بلکہ وہ خواہش ہے کہ میں اس میں سے بھی 2-4 منٹ چھوڑ کے چلا جاؤں تاکہ پروگرام کی ترتیب میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہ ہو، کوئی خامی پیدا نہ ہو. متوجہ ہے؟ پالنے والے سب کچھ پہنچا دیا اس نے 23 سال میں. یہ 10 ہجری ہے، حج آخر ہو چکا ہے اور اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں. اس نے سب کچھ بتا دیا ہے. جب وہ دنیا سے جانے والے ہیں تیرا لہجہ ہی بدل گیا. بات پہنچ جائے تو ذرا وہاں کر سکے گا. پالنے والے تیرا لہجہ ہی بدل گیا. اس بات کو دوبارہ سمجھیں. میں پیچھے والوں کو واضح میں کیوں کہہ رہا ہوں لہجہ ہی بدل. قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جہاں اس طرح خطاب کیا ہو. دیکھیے، معاف کیجیے گا، میں معافی چاہتا ہوں اگر یہ بات، یہ روایت ہوتی، چاہے شیعہ روایت چاہے سنی. میں قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، میں معذرت خواہ ہوں شراج صاحب، میں نہیں پڑھتا. اگر روایت ہوتی میرے اندر حوصلہ نہیں. یہ نبی آخر کا معاملہ ہے. لیکن میں کیا کروں، یہ روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. شیعہ نہ مانے تو دائرہ اسلام سے باہر ہے، سنی نہ مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن پہنچا دے. اگر یہ نہیں پہنچایا فما بلغت رسالہ. پروردگار مرتا حیرت بنے ہوئے ہیں. یہ عبد ذلیل کی حیرت سے کلیجے پھٹنا جائیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تاجدار انبیاء ہے. تو نے دھوپ میں روکا ہوا ہے، اسے گھر جانے نہیں دے رہا ہے کہ پہنچا دے. پروردگار یہ تیرے لہجے کو کیا ہو گیا؟ تو شاید اس طرح سے حیرت کو دور کرے، اس طرح سے ہماری حیرت کو دور کرے. میں کہہ ان کو رہا ہوں، سمجھا تمہیں رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تم خود سمجھ لینا، یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. ایک مرتبہ رسالت بات آواز دی، من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. تمام مورخین نے لکھا علی کو بازو پکڑ کر بلند، اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند کیا کہ یہ سلیبس قبا کا دامن ٹھلک گئے. رسول کی سفیدی بغل ظاہر. سنی ہو یا شیعہ، یہ جملہ تو سب نے لکھا ہے. اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا اتنا اٹھایا کہ یہ قبا ڈھلک گئی. سفیدی بغل، مورخ ٹھوکر کھا رہا ہے. یہ سفیدی بغل نہیں ہے، یہ نور ہے جو علی کو اٹھانے سے ظاہر ہو رہا ہے. جلدی کرنا ہے. من کن تو مولا فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ممکن ہے ایک سوال ہو جائے، صاحب کوئی اور موضوع نہیں پڑھا؟ ملا ہے آپ کو پڑھنے کے لیے، یہی موضوع رہ گیا تھا. کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ پڑھ دیتے. جناب علی یہ اس سے پوچھئے، کوئی اور منزل نہیں ہے جہاں کہا ہو نبی کو یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. کوئی ایسا معاملہ تو ہے،
کوئی ایسا راز تو ہے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچا ہے. یہاں خطبہ ہے پیغمبر اکرم. اگر میں وہ خطبہ پڑھ دوں کلیجے پھٹ جائیں. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. نہ میں اپنے اوپر قابو رکھ سکوں، نہ میرے دل میں یہ توانائیاں ہیں، نہ آپ کے دل میں. ہم اپنی بات کر رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر میں ایک جملہ بھی پڑھ دوں جو میں نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا راز ہے کہ انسان کا ہاتھ دل پر آ جائے. جو پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا، اگر آپ کو شوق ہو تو علامہ مقبول حسین صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہ کے زمینے میں جا کر نبی اکرم کا وہ خطبہ دیکھیں. ایک تو جملے میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں میں ابھی حالات کو سازگار نہیں پاتا تھا. میں ابھی حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں. حالات کو سازگار نہیں پا رہا ہوں. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 10 ہجری ہے، حج سے واپس ہو رہے. میں ابھی اس اعلان کے لیے حالات کو سازگار نہیں پا رہا، لیکن وہ مجھے کہہ رہا ہے. جو بات کو سمجھ رہے ہو، میں حالات کو سازگار نہیں پا رہا لیکن وہ مجھے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس نے قرآن، یہ اب جو اگلی بات پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے قرآن. پہنچا دے، گھبرا نہیں میرے حبیب، پہنچا. واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ تیری لوگوں سے حفاظت کروں گا. توجہ ہے میرے کو؟ میں اللہ تیری حفاظت کروں گا. قرآن کی آیت ہے، تو پہنچا. میں اللہ تیری حفاظت کروں گا. سوچ کر بتائیے، میں اللہ تیری حفاظت کروں گا. یہ میرا رسول یہودیوں میں کھڑا ہوا ہے، یہ میرا رسول عیسائیوں میں کھڑا ہوا ہے، ہندوؤں میں کھڑا ہوا ہے. میں اللہ تیری حفاظت کروں. یاد رکھیے گا، جو اس آیت کا تسلسل قیامت تک ہے. جو غدیر پہنچائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. جو غدیر کو سینے میں بٹھائے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا. اللہ ہے جو حفاظت کرے گا. میں تیری حفاظت کروں. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اب تھوڑا سا جلدی پڑھوں گا تاکہ ٹائم کے اندر راز پہنچا. امامہ اٹھائے، علی میرے قریب آؤ. علی جب میں عرش پر گیا تھا نا، معراج پر، علی اس امامے کا نام ہے صحاب، سین ہے الف بے، صحاب. علی جب میں گیا تھا نا عرش پر، اللہ نے مجھے یہ امامہ دے کر کہا تھا میرے محبوب جو تیرے بعد میری طرف سے تیرے منبر کا وارث ہے، غدیر میں اس کے سر پہ یہ امامہ باندھ کر. اب آپ سرکار بنی العصر امام زمانہ علی کے بیٹے جب ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ کے سر پہ بھی یہی صحاب نامی امامہ ہوگا جو غدیر میں علی نے باندھا تھا. سلمان بوزر، قمبر بلال، خیمہ آفرین نصب کرو، شربت ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرو، میری عزتوں والی مسند بچھا. دستار باندھی امامے کا، ایک سرا دائیں اور ایک سرا بائیں، وہ ساتھ میں سینے سے علی کو لگایا. ایسے لے کر چلے جیسے غدیر کا دولہا بنا دیا ہو. خیمے میں لے کر آ گئے. جناب کیمرے مین صاحب جو ہے ہمارے ٹائمز کی وہاں سے کیمرے میں جو کیمرہ اچھا
वो आप सबका बहुत शुक्रिया। जो पेरिस की कैमरा मैंने जरा सा एक दो तस्वीरें मैंने बनवाई, एक खड़े हो गए, इनकी तस्वीरें इनके फोटो बना दीजिए, बना दीजिए, मजमे की फोटो बना इनके मेरे सामने बन रही है। आ गई? नहीं, इनके नहीं, जो बोल रहे हैं उनके फोटो ना बनाइए। यार इतना भी अल्लाह आप सबकी जिंदगियां दराज करे। मैं कुछ दोस्त जो बिल्कुल चुप बैठे उनके फोटो चाहता हूं, और वो फोटो आप मुझे ही दे दीजिएगा ताकि मैं उनके फोटो उन्हीं को दिखाऊं। वो खुद ही अपने फोटो देख करके विलायत अली के राज सुनकर चुप बैठा। मैं कितना आप सलामत रहें मेरे सहाबा। मेरे सहाबा एक एक करके अंदर जाओ, अली को मौला बनने की मुबारकबाद दो। मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, जब तक पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक सबने अली को मौला बनने की मुबारकबाद नहीं दे दी, नबी ने किसी को घर जाने की इजाजत ही नहीं दी। लीजिए हुजूर, 3 दिन मैदान गदीर में खेमे नस्ब हो गए, मुबारकबादी का सिलसिला कायम रहा। 3 दिन के बाद गया हुआ काफिला मदीने लौट आया, पैगंबर अकरम मस्जिद में आ गए, मैं आ गया राज की तरफ, तशरीफ फरमा हो गए। मस्जिद नबवी मदीना 10 हिजरी, सहाबा किराम मस्जिद में बैठे में, यकायक अंदर एक आदमी आ गया पैर पटकता हुआ, और रसूल के सामने खड़े होकर कहने लगा, ये मैंने सुना है कि आपने वहां गदीर के मैदान में अपने भाई को हम पर हाकिम बना दिया। ये बताइए कि ये आपने अपनी मर्जी से किया है या अल्लाह के हुक्म से? मैं तारीख पढ़ने में कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, कोई एक लफ्ज भी इधर उधर तो नहीं कर रहा। नबी के सामने खड़े होकर कह रहा है, ये बताइए अपनी मर्जी से। अक्सर लोग कहते हैं ऑन एयर जा रहा है, दुनिया में आवाज जाएगी, जरा सा समझिए कि साहब सभी यकसा फिक्र के लोग होते हैं, सभी बेहतर सोच सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? 10 हिजरी है, नबी के सामने खड़े होकर, इतने बड़े बड़े गधे थे वहां पर। अरे जो नबी से कह रहा है अपनी मर्जी से अली को हाकिम बनाया है हम पर या अल्लाह के हुक्म से, इसलिए गधा कह रहा हूं कि उसे 10 हिजरी में यह पता नहीं था। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, इनकी जबान हरकत नहीं करती जब तक कि वही ना आ जाए। बिस्मिल्लाह। आपने सादा सा जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म से। कहने लगा, अच्छा आपने हमसे कहा कि बाप दादा का मजहब छोड़ दो, लात मलात उज़्ज़ा हुबुल की पूजा छोड़ दो, अनदेखे को खुदा मान लो। आपके कहने पर ऐसा ही किया, अनदेखे को खुदा मान ली। आपने कहा कि आपको नबी माने, मान लिया। आपने कहा कुरान को इलामी किताब माने, सो मान लिया। आपने कहा नमाजें पढ़े, हमने नमाजें पढ़ी। इस जुमले को दोबारा सुन लिए। आपने कहा नमाजें पढ़े, हमने नमाजें पढ़ी। इसको दोबारा फिर सुन लीजिए। आपने कहा, तवज्जो रखिए हुजूर, इसलिए कह रहा हूं कि आप दाएं बाएं देख रहे हैं, खुदा के लिए मैं राज पढ़ रहा हूं, राज राज असरार विलायत में से राज पढ़ रहा हूं। आपने कहा नमाजें पढ़े, हमने नमाजें पढ़ी।
نے کہا روزے رکھیں، ہم نے روزے رکھے، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سو ہم نے کیا۔ اب جاتے جاتے دنیا سے اپنے بھائی علی کو ہم پر حاکم بنا کر جا رہے ہیں۔ کہو اپنے اللہ سے میں علی کو نہیں مانتا، نہیں مانتا میں علی کو۔ اپنے اللہ سے کہو مجھ پر عذاب نازل کرے۔ کیوں پریشان ہو گئے حضور؟ اب تو سمجھیے دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں عذاب گوارا ہے، علی گوارا نہیں ہے۔ کہیں اپنے اللہ سے جی بسم اللہ، جیتے رہو بیٹا، زندگی ہو۔ عظیم الشان اجتماع، اپنے اللہ سے کہو نہیں مانتا میں۔ ایک بات بتائیے، میری عادت ہے میں تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جس لہجے میں نبی سے بات کر رہا ہے، یہ لہجہ ادب ظاہر کر رہا ہے یا بے ادبی؟ بے ادبی ظاہر کر رہا ہے۔ نبی کے سامنے بے ادبی ہے نا، گستاخی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تلاش کر رہے ہیں گستاخ رسول کہاں کہاں ہے، ادھر آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہے، آئے ہم بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہے۔ بے ادبی ہے نا، نبی کے سامنے کہہ رہا۔ کیا کہا میں نے؟ کون رضا؟ غلام رضا شاہ جی کیا کہا کہ میں تاریخ کو ایک قدم آگے، سادات گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود سے ولایت کا اقرار کیا ہے۔ میں دعا لوں گا وہ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ ذرا ایک راز سے پتہ، ذرا دیکھیے گا اس کو، ذرا شاہ صاحب یہ دیکھیے گا، ذرا اس جگہ کو دیکھیے گا۔ میں نے کیا کہا؟ 10 ہجری مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی، نبی بیٹھے ہوئے، یہی کہا؟ صحابہ 10 ہجری مسجد نبوی، وہ نبی کے سامنے کہہ رہا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں آپ کے کہنے پر، اب آپ علی کو ہم پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، کہہ دو اپنے اللہ سے ہم پر عذاب نازل۔ نبی سے کہہ رہا ہے۔ ایک میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ایک آدمی آ جائے میری بے عزتی کرنے لگ جائے، میری انسلٹ کرے، آپ کھڑے ہو جائے، بدتمیز زبان کاٹ دیں گے تمہاری، امام حسین کے ذاکر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ بولیں یہ ادنا سا صحیح، ناقص سا صحیح، حسین کا ذاکر تو ہے، مہمان ہے، ذاکر ہے حسین کا، نکل جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے، سوچ کے بتائیے، بڑے راز کھل جائیں گے۔ وہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کر رہا ہے، سارے مسجد والے سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے کسی کو، کوئی سمجھ گیا میری بات؟ حضور علی، اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری، اس سے پہلے یہ تاریخ میں نظر نہیں آیا، اس کے بعد تو خیر پھر آیا ہی نہیں، تاریخ میں اس سے پہلے نظر نہیں آیا یہ۔ بہرحال کبھی وقت کا جائزہ لیں گے کہ یہ خود آیا تھا یا کوئی لے کر آیا تھا۔ نہیں مانتا میں علی کو، کہہ دیجئے اپنے اللہ سے کہ عذاب نازل کریں۔ رحمت کل نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ کہتا پیر پٹکتا ہوا باہر نکلا، صحن مسجد کو عبور کیا، دروازے کو عبور کیا۔ جیسے اس کا قدم مسجد نبوی سے باہر آیا، ایک کنکری اس کے سر پہ لگی۔ بابو توجہ رکھیں حضور، متوجہ رہے جناب۔ کوئی بات پسند آ جائے تو منہ سے سبحان اللہ کہنا ہی جو ہے وہ بزم کو سنوار دیتا ہے، رنگین کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایک سبحان اللہ کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بزم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، رنگ لگ جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہم غدیر کی طرف ہیں۔ ویسے ہی باہر نکلا تو ایک کنکری، اردو زبان میں کہتے ہیں اس پتھر کو جو جو کے گندم کے دانے کے برابر ہو، وہ سر پہ لگا۔ وہ پتھر سر پہ لگا اور پھر اس کے بدن میں گھومنے لگ گیا۔
گھومتے 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 وہاں سے نکل گیا. معاف کیجئے گا میں ممبر سے بتا نہیں سکتا. توبہ توبہ, پتھر کا لگنا تھا کہ اس کا گوشت اس طرح پگھلنے لگ گیا جیسے چھوٹا سا پتھر نہیں, تیزاب گر گیا. اندر سے علیحدہ گلنے لگ گیا, باہر سے علیحدہ. سر پیٹ میں چلا گیا, پیٹ ٹانگوں میں چلی گئی, ٹانگیں کمر میں چلی گئی, ہاتھ آنکھوں کی جگہ, آنکھیں ناک کی جگہ. گوشت گر رہا ہے, گوشت گل رہا ہے. دیکھتے ہی ایک ایک لفظ کو سمجھیے حضور, دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا, ڈھیر بن گئے. تعفن اٹھنے لگا, اسمیل, بدبو آنے لگ گئی, کیڑے پڑ گئے, ڈھیر بنا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں ہے پیر کہاں ہے, ہاتھ کہاں ہے, منہ کہاں ہے, پیٹ کہاں ہے, سینہ کہاں ہے. ڈھیر بنا, اور ایسا ڈھیر جس میں سے بدبو آ رہی. تعفن. 1435 ہجری سے نکل کے ذرا میرے ساتھ آئیے, 10 ہجری میں میرے ساتھ آئیں. یہ دیکھیں مسجد نبوی کے دروازے پر یہ جو گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے نا, یہ تھوڑی دیر پہلے بشکل انسان نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں. وہ کہہ نہیں ہے رسالہ سمجھنا. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر, آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر. نبوت اس وقت تک سمجھ میں ہی نہیں آئے گی جب تک ولایت کو نہیں سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں حضور علی؟ یاد رکھیے گا, اس پیغام کو یاد رکھیے گا. جنہوں نے ولایت کو اختیار کر لیا ہے ان کے یہاں نبوت اتنی مستحکم ہو گئی ہے, اور بہت سے عیب ہیں, ہوتے ہیں ہر انسان میں, مگر جہاں نبوت کے بعد ولایت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کے درمیان سے کبھی کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ نبوت مستحکم ہو جائے تو اس لیے نبوت کے استحکام کے لیے برباد ہو گیا. یہ گندگی کا ڈھیر کہہ رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے روزے رکھے, ہم نے توحید کو مانا ہے, ہم نے نبوت کو مانا ہے. قرآن میں سال زائل بے عذاب واقع, برباد ہو گئے. آئیے تقریر کو تمام کروں, راز پڑھنے کو پڑھ رہا تھا, اس راز کو کامل کروں. دور دور سے آپ آئے ہوئے ہیں, اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, اور بخیریت مجلس کے اختتام پر اپنی اپنی منزلوں کی طرف پہنچے آپ. میں دعا کرتا ہوں اللہ بانیان, منتظمین جنہوں نے انعقاد کیا ہے, اللہ ان کی توفیقات میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے, اور یہ سلسلہ مسلسل صبح قیامت تک جاری رہے. زندگیاں ہوں ان کی, اور آپ کو اللہ روضہ سید الشہداء کی زواری نصیب کرے, اور جتنی تمنائیں دلوں میں مچل رہی ہیں اللہ ساری دعاؤں کو مستجاب کرے. جہاں جہاں آپ ہیں اور جہاں جہاں آپ سے متعلقین وابستہ ہیں دنیا میں, جہاں بھی, اللہ ان سب کی خوشیاں آپ لوگوں کو دکھائے اور اچھی خبریں آپ ان کے لیے سنیں. آئیے حضور دیکھتے یہ ہیں کہ یہ پتھر آیا کہاں سے جو ولایت علی کے منکر کے سر پہ لگا. مدینے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا, کوئی آندھی نہیں آئی, طوفان نہیں آیا, یہ کہاں سے کنکری آئی کہ اسے برباد. یہ سن لیجئے, مجھے اجازت دے دی, مجھے اجازت دے دی. حضور علی پچھلے زمانے کی بات ہے, پرانا زمانہ ہے, جس وقت رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام مکے کے سردار تھے. پرانے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. ایک بادشاہ آ گیا, کہنے لگا میں کعبے کو گرا دوں گا, اپنے ساتھ ہاتھی لے آیا. مکے والوں نے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے, اتنی لمبی سونڈ, اس پہ بھی زیور چڑھا ہوا. مکے والے ڈرنے لگ گئے, یہ کیسی بلا ہے,
کعبے کو تو گرائیں گے نعوذ پہلے تو ہمیں برباد کر دیں. جس کے اوپر پیر آ گیا وہ تو پھر بچے گا ہی نہیں. مکے والوں نے کیا کیا, اپنا کھانا پینا اٹھایا, بیوی بچے لیے, اور سارے مکے والے مکہ چھوڑ کر اپنے گھر چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. اور فرما رہے ہیں پرانی تاریخ پڑھ رہا ہوں, استدلال نہیں ہونے چاہیے. یاد رکھیے گا, خوف کے عالم میں پہاڑوں پر چڑھ جانا یہ مکے والوں کی پرانی عادت ہے. سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں مکے کے سردار حضرت عبد المطلب علیہ السلام. حضرت عبد المطلب علیہ السلام دادا ہیں رسالت معاب کے بھی, مولائے کائنات کے بھی, سردار ہیں مکہ کے, دادا ہیں ان کی زمانے کی, پرانی بات. سرخ آنکھوں والی قیمتی اونٹیاں ان کی چراگاہ میں چل رہی تھی. ابرہہ کے سپاہیوں نے دیکھا, چرواہوں کو ڈانٹ کے اونٹنیاں لے کر چلے گئے. ابرہہ سے کہا کتنی قیمتی خوبصورت اونٹنیاں سرخ آنکھوں والی, کہا استبل میں بند کر. غلاموں نے آ کر جناب عبد المطلب کو بتایا کہ وہ آپ کی اونٹنیاں چرا رہے تھے, ابرہہ کے سپاہی لے کر چلے. حضرت عبد المطلب نے قبا کا دامن دوش پر ڈالا, غلاموں کو ساتھ لیا, اعلان کیا اپنی اونٹنیاں لینے میں خود جاؤں. تھک تو نہیں گئے, تقریر تمام کر رہا ہوں. ابرہہ کو پتا چلا, خیموں کو آراستہ کیا, مشک و عنبر ریشم و حریر قالینیں بچھائی گئیں. سردار مکہ آ رہا ہے, خیمے میں قالینیں بچھائی گئیں, جواہرات سے مزین کرسی اپنے پہلو میں رکھی, استقبال کیا. سردار مکہ تشریف لائیں, بیٹھیے. بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ جناب عبد المطلب نے کہا تیرے سپاہی میری اونٹنیاں پکڑ کے لے آئے, وہ واپس لینے آیا ہوں. ابرہہ نے کہا اونٹنیاں لینے آئے ہیں آپ تو سردار مکہ ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے میں وہ گھر گرانے آیا ہوں جو آپ کی عزت کا باعث ہے. میں سمجھا کہ آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ مجھے سفارش کریں گے, میری منت کریں گے کہ میں وہ گھر نہ گراؤں. لیکن سردار مکہ معاف کیجئے گا, آپ نے بہت چھوٹی بات کر دی. ہنسنے لگا تنزیہ. بات بہرحال ٹھیک ہے, لیکن آپ سردار بھائی غلاموں سے واپس کرو سردار کی اونٹنیاں واپس کرو. لیکن بات آپ نے بڑی چھوٹی کی ہے. میں سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے کو نہ گراؤں, آپ اپنی ہوں. اگر اجازت ہو تو میں علی کے دادا کا تاریخی جواب سناؤں. ایک مرتبہ دیکھ کر کہا, توجہ ہے نا, ارشاد فرماتے ہیں تاریخی جواب سنیں. ابرہہ یاد رکھ, ان اونٹنیوں کا میں مالک ہوں, مجھے اپنی اونٹنیوں کی فکر ہے. جو کعبے کا مالک ہے وہ خود کعبے کو بچا لے گا, وہ خود کعبے کو بچا. ہاتھیوں پر بیٹھ کر لشکر چلا کعبے کو گرانے کے لیے. نعوذ باللہ, لوگ کوئی ہے ہی نہیں رستے میں تو روکے گا کون؟ پورا مکہ ہی خالی ہے, وہ کعبہ ہے, یہ اس کا لشکر ہے, جو چاہے کر لے. اب ہے ہی کوئی نہیں, مکہ ہی خالی ہے. سیدھے ہاتھی جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ہاتھی اور ہاتھی والے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوتے, یکایک عبد المطلب علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر, ایسا ظاہر ہوا چھوٹی چھوٹی چڑیا آ گئیں, غول کا غول, چھوٹی چھوٹی چڑیا, ان کی چھوٹی چھوٹی چونچیں, ان میں چھوٹی چھوٹی تھی پتھر کی کنکری. جہاں جہاں پہ حضور چڑیا چھوٹی سی تو چونچ کتنی ہوگی, چونچ اتنی سی تو کنکری کتنی ہوگی, چھوٹی چھوٹی سی. وہ چڑیا آئیں اور ایک ایک چڑیا نے ایک ایک چھوٹی سی کنکری ہاتھی کے اوپر مار. ارے وہ اتنی سی کنکری گندم جو کے دانے کے برابر. تھکے تو نہیں میرے نوجوان؟ قبلہ وہ ہاتھی دیکھتے ہی دیکھتے مرا نہیں. قرآن نے وضاحت کی ہے, تلاوت قرآن کرنے والے جانتے ہیں کیا بن گیا, کیا وضاحت کی. سبحان اللہ, بھوسا نہیں. اب بلاغت قرآن پہ قربان جائیے. مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین, جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر شیطان کا ڈیرا ہوتا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جس گھر میں مصلی نہ بچھا
جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر شیطان کا ڈیرا ہوتا، پھر جو چاہے شیطان وہاں کروا سکتا۔ بلاغت قرآن پہ قربان جائیے، بھوسا نہیں کہا، چبایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا پہلے ہی بھوسا ہوتا ہے، پھر جب گائے بھینس چبا لے تو کیسا ہو جاتا، یعنی وہ جو ایک کنکری ماری ابابیل نے تو ہاتھی ایسے ہو گیا چبایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا، مار کے سارے ہاتھیوں کو بھوسا کر کے بھرکس نکال کے کہا بچ گیا۔ وہ جو ابابیل جا رہے تھے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ابابیل، ان میں ایک ابابیل تھا چونچ میں کنکری تھی، کمزور تھا، بیمار تھا، ناتواں تھا، ضعیف تھا، وہ اڑتا تھا، تھک کر ٹیلے پر بیٹھ کر سانس لینے لگ جاتا، پھر اڑتا تھا، پھر تھک کر شاخ پر بیٹھ کر سانس لینے لگ جاتا، پھر اڑتا تھا، پھر تھک کر چٹان پر بیٹھ جا۔ وہ جو جوان طاقتور صحت مند ابابیل تھے وہ گئے، ابرہہ کے لشکر کو برباد کیا، چونچ خالی ہو گئی، کنکریاں کام آ گئی، پلٹے تو وہ کمزور ابابیل چونچ میں کنکری لے کے پتھر پہ بیٹھا سانس لے رہا۔ سارے ابابیلوں نے کہا دیکھو کتنا بدقسمت ہے، کتنا بد نصیب ہے، نصیب پھوٹ گئے اس کے، مقدر پھوٹ گئے اس کے، چونچ کی کنکری اس کے چونچ میں ہی رہ گئی، بدقسمت، ہمیں دیکھو ہماری چونچ کی کنکریاں کام آ گئیں، وہ دیکھو کعبے کے دشمن کو ہم نے برباد کر دیا، ہم خوش نصیب ہیں، اس کے نصیب پھوٹ گئے، کہہ کے لگاتے اس کا مذاق اڑاتے سارے ابابیل چلے گئے۔ اس کے دل پہ چوٹ لگی، زخمی دل کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ میں نقوی صاحب سے لے کر کفایت نقوی صاحب سے لے کر آخری محترم سامع تک توجہ چاہتا، دل دکھا، دل ٹوٹا، آسمان کی جانب دیکھ کر کہا اے کمزوروں پہ کرم کرنے والے، کوئی ارباب ذوق بیٹھے، مجھے پتا ہے آپ دور دور سے آئے، میں نے بھی آپ کے لیے سفر کیا ہے، اے بیماروں پہ کرم کرنے والے، پالنے والے، تجھے تیرے اس گھر کا واسطہ اور عبد المطلب کی دعاؤں میں جس نور کا ذکر سنتا ہوں جو اس گھر میں آنے والا ہے، اس نور کا واسطہ میرے اللہ میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ کرنا۔ اور بسم اللہ، اللہ آپ کی توفیقات جی بسم اللہ، سب مل کر آخر تک سب اس نعرے میں شریک ہو جائے، سب لگا دیں گے بسم اللہ، جی بسم اللہ، راز پڑھو جی میرے اللہ تجھے تیرے عزتوں والے گھر کا واسطہ، مالک اس گھر میں آنے والے نور کا واسطہ، پروردگار میری چونچ کی کنکری کو آواز قدرت آئی، ابابیل تیری دعا کو مستجاب کرتا ہوں، اپنے لطف و کرم کے ساتھ تجھے درازی زندگی دیتا ہوں، ایسے کرو چونچ میں کنکری پکڑ کر کعبے کی چھت پہ بیٹھ کر میرے حکم کا انتظار کر، جو چپ رہ جائے گا ادھر بیٹھے ہیں، آپ کی طرف سے ایک سبحان اللہ بھی نہیں ہے اس مضمون کے لیے، ایک سبحان اللہ بھی نہیں نکلے گی آپ کے زبان سے، کچھ آپ بھی کہیں گے منہ سے سبحان اللہ، ولایت علی کا راز سن کر سبحان اللہ کہہ دیں، یہاں سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو اللہ نے سبحان اللہ اتارا کس لیے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے حضور؟
کہہ دیجئے منہ سے سبحان اللہ، بعد میں چاہے زبان کے ڈاکٹر کو دکھا لیجئے گا، کوئی زبان کو نقصان پہنچے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے۔ مل کے اتنا بلند نعرہ ہونا چاہیے کہ غدیر تک آواز چلی جائے۔ میرے اللہ تجھے تیرے عزتوں والے گھر کا واسطہ اور حضرت عبد المطلب کی دعاؤں میں جس نور کا تذکرہ سنتا ہوں، اس گھر میں آنے والے نور کا واسطہ میری چونچ کی کنکری کو ضائع نہ کرنا۔ آواز آئی ابابیل تیری دعا کو مستجاب کرتا ہوں، لطف و کرم کے ساتھ اپنے تیری زندگی کو دراز کرتا ہوں۔ چونچ میں کنکری پکڑ کے کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے میرا انتظار کر۔ انتظار میں بیٹھ گیا ابابیل کعبے کی چھت۔ لو حضور عالی ماہو سال گزر گئے، موسم گزر گئے، زمانے گزر گئے، حالات گزر گئے، دن رات گزرتے رہے، زمانے بدلتے رہے، دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے، ایک آتا رہا دوسرا جاتا رہا، حالات کے تغیرات پیدا ہوتے رہے، زمانے تبدیل ہوتے رہے۔ حضور عالی زمانے تبدیل ہوئے، حالات بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، دن رات بدلتے رہے، موسم بدلتے رہے، تغیرات بدلتے رہے، موسم تبدیل ہوتے رہے۔ لیجئے حضور علی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی سرداری کا زمانہ گزر گیا، جناب ابو طالب سردار ہوئے، ان کا زمانہ گزر گیا، ظہور ہو گیا آمنہ کے لال کا۔ حضور علی پھر اعلان نبوت ہو گیا، پھر اعلان نبوت کو کامل کرنے کے بعد پھر 10 ہجری میں غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے صبح قیامت تک اپنی نبوت کے بعد علی کی ولایت کو واجب قرار دے دیا۔ حضور علی نبی مسجد میں آ گئے، حارث بن نعمان فہری نے ولایت علی سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ مجھے عذاب گوارا ہے، ولایت علی گوارا نہیں ہے۔ جیسے یہ کہہ کر مڑا، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم۔ بسم اللہ۔ ابابیل بسم اللہ۔ ابابیل تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وہ جو برسوں سے انتظار میں بیٹھا تھا، چونچ میں کنکری لے کر اس نے کعبے کی چھت سے پرواز کی، کعبے کا طواف کیا، حدود مکہ سے نکل کر مدینے میں داخل ہو گیا۔ ادھر یہ کہتا ہوا، پیر پٹکتا ہوا، ولایت علی کا پہلا منکر مسجد نبوی سے باہر آیا۔ ادھر حارث بن نعمان فہری نے مسجد کے صحن سے قدم باہر نکالا کہ صدیوں سے انتظار میں بیٹھا ابابیل اس کے سر پر آ گیا۔ حضور علی ابابیل نے یا علی کہہ کر پوری طاقت کے ساتھ جو کنکری ماری ہے تو حارث بن نعمان فہری کا بدن گرا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تیزاب ہوا، گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئیں، تعفن اٹھنے لگ گیا، بدبو آنے لگ گئی۔ ایک مرتبہ اپنی جیسے ہی بدبو اٹھی، وہ گندگی کا ڈھیر بنا، تو ابابیل نے اپنی کنکری کا جملہ سنی، اپنی کنکری کا اتنا اچھا ری ایکشن دیکھ کر، اتنا کامل رد عمل دیکھ کر، اتنا اچھا رزلٹ دیکھا اور اتنا اچھا رزلٹ دیکھ کر پلٹ کر کہنے لگا، کہاں ہو میرے ساتھی ابابیلو؟ اللہ آپ کی توفیق، آپ
کہ صحیح کو قبول کرے مالک. کفایت شاہ صاحب جو محنتیں مولا قبول کر, زندگیاں ہو آپ کی. آپ صاحب بسم اللہ. تو سب اتنا اچھا رد عمل جو دیکھا اپنی کنکری کا, اتنا اچھا رزلٹ دیکھ کر کہنے لگا کہاں ہو میرے ساتھی ابابیلو, کہاں ہو مجھے بدقسمت کہنے والو. تقریر تمام. کہاں ہو مجھے بدقسمت کہنے والو, کہاں ہو؟ آؤ آؤ ذرا میرا نصیب دیکھو. تم نے کعبے کے دشمن کو مارا, میں نے مولود کعبے کے چونکہ مجھے کفایت نقوی صاحب نے کہا, میں چھوڑ دیتا یہاں پر, لیکن نقوی صاحب ایک منٹ. نقوی صاحب نے کہا کہ کوئی نمائندگی برادران اہل سنت والجماعت کی بھی ہونی چاہیے, تو ظاہری بات ہے میں مضمون کو اسی پر کامل کر دیتا. بہت اچھی بات ہے کہ ان برادران اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام. ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو تشریف فرمائے, ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام, ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں نزہۃ المجالس, یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, نزہۃ المجالس 2 جلدوں میں, مارکیٹ میں اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے. علامہ عبد الرحمن بن بہت بڑے عالم اہل سنت والجماعت کے, بہت بڑے وائز ہیں. تحریر فرماتے ہیں جب جنگ خیبر ہوئی اور علی ایک ہاتھ میں مرحب کا سر, ایک ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کے پلٹے, تو رسول ادھر سے علی آ رہے تھے, ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا, ایک ہاتھ میں دھار سے ٹپکتا ہوا خون, ہاتھ میں ذوالفقار. رسول اللہ نے دیکھ کر کہا میرے صحابہ میرے قریب آؤ, قریب آؤ. دیکھو تم میں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سنیں, جن کی شادیاں نہیں وہ. جب میں نبی تم سے کہہ رہا ہوں, جب تمہارے ہاں بچے پیدا ہوں تو اپنے بچوں کی تربیت میرے علی کی ولایت پر کرنا. متوجہ ہیں حضور علی عبد الرحمن بن جب تمہارے ہاں بچے پیدا ہوں تو اپنے بچوں کی تربیت میرے بھائی علی کی ولایت پر کر. آگے لکھتے ہیں علامہ عبد الرحمن بن عبد الاسلام اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں, 7 ہجری کے بعد صحابہ کا طریقہ, جنگ خیبر 7 ہجری کے بعد صحابہ, عبد الرحمن بن عبد الاسلام تحریر فرما رہے, نزہۃ المجالس سے پڑھا, صحابہ کا طریقہ یہ تھا اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے انگلیوں سے پکڑ کے علی کے رستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے. جیسے ادھر سے علی آتے تو باپ کہتا بیٹا 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 اٹھو, بیٹا بتاؤ یہ کون آ رہا ہے. بیٹا یہ کون آ رہا ہے, باپ پوچھتا. عبد الرحمن بن عبد الاسلام تحریر فرما رہے نزہۃ المجالس میں, 7 ہجری کے بعد صحابہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر علی کے رستے میں کھڑے ہو جاتے. جیسے ہی علی آتے بیٹا بتاؤ کون, تو بیٹا کہتا بابا کیسی باتیں کرو, یہ تو ہمارے مولا ہیں, یہ تو حسنین کے بابا ہیں, یہ تو رسول اللہ کی جان ہیں. عبد الرحمن بن عبد الاسلام کہتے ہیں جیسے ہی بیٹا کہتا بابا یہ تو مولا علی, تو باپ بیٹے کو ادھر چومتا ادھر چومتا ادھر چومتا, بازار لے آتا, لو بیٹا کتنے کھلونے دلاؤں, کتنے کپڑے دلاؤں, کھجوریں لے لو, مٹھائیاں لے لو. خوشی خوشی مٹھائیاں لے کر بچے کو چومتا ہوا گھر جاتا. اہل سنت والجماعت کی کتاب نزہۃ المجالس, گھر جا کے اپنی بیوی کو کہتا تیرے جیسی شریف عورت تو دنیا میں ہے ہی نہیں. جو سمجھ رہے ہیں میں کفایت نقوی صاحب کا حکم پورا کر رہا ہوں, کوئی تیرے جیسی بھی شریف ہوگی, کوئی تیرے جیسی بھی باکردار ہوگی, کوئی تیرے جیسی بھی شریف ہوگی, کوئی تیرے. عبد الرحمن بن عبد الاسلام نزہۃ المجالس بار بار حوالہ دے, کوئی تیرے جیسی بھی شریف ہوگی, تیرے جیسی کوئی شریف ہو ہی نہیں سکتا.
تو تو رانی ہے میرے گھر کی، میرے بتاؤ کتنے گھر اور بنا کے دوں، زیور لے کر دوں، ریشم و حریر لے کر دوں، مشک و عنبر لے کر دوں، چلو میرے ساتھ اور گھر بنا دیتا ہوں۔ اور بیوی دیکھ کے کہتی 15 سال سے تیرے گھر میں ہوں، 2 کھجوریں مشکل سے لا کے دیتا تھا، آج اتنا پیار آ گیا، سنیے گا، آج اتنا پیار آ گیا کہ مجھے گھر بھی نیا بنا کر دے رہے ہو، زیور ہوا کیا ہے؟ تو شوہر کہتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے بیٹے نے علی کو پہچان لیا۔ تیرے بیٹے نے علی کو پہچان لیا۔ کامل بات سنیے، عبد الرحمن بن عبد الاسلام تحریر فرما رہے، اور اگر بیٹا، باپ کہتا بیٹا بیٹا سنو یہ کون آ رہا ہے سامنے مولا علی، بیٹا کہتا بابا مجھے تو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ تحریر فرماتے ہیں نزہت المجالس میں، باپ بیٹے کو ادھر تھپڑ مارتا، ادھر تھپڑ مارتا، گھر جا کے بیٹے کو پھینک کر بیوی سے کہتا تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو بھی کو گھر میں رکھنے کے قابل ہے، تیرے بیٹے نے علی کو ہو گیا جناب۔ بس ایک ہی جملہ، بس اگر ولایت علی سمجھ میں آ جاتی تو رسول کی بیٹیوں کے سر سے چادریں نہ اتر جائیں۔ جتنی بار حسین نے کربلا میں پوچھا ہے، علامہ شیرازی صاحب واجب الاحترام عزت مآب، جتنی بار حسین نے پوچھا ہے کربلا میں مجھے کیوں مار رہے ہو، لشکر یزید نے ایک ہی جواب دیا ہے، تیرے باپ کی دشمنی میں۔ ماتمداران حسین دور دور سے ماتمی آئے ہوئے ہیں، جرمنی سے، انگلینڈ سے، دور دور سے، یورپ سے، بہت سے مقامات ہیں جہاں سے اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تمہارے سینوں کو سلامت رکھے۔ یورپ کے، انگلینڈ کے ان علاقوں میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ میں نے اسی یو کے میں دیکھا ہے، اسی جرمنی میں دیکھا ہے، پیر برف میں دھنسے ہوئے ہیں، قمیض اتاری ہے، ہائے حسین کر، آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے۔ لیکن اتنا بتاؤں میرے نوجوان، اتنا بتاؤں، بہت سخت موسم میں ماتم کرتے ہو، اکیلے نہیں ہوتے ہو۔ شہید کی، غریب کی بہن آتی ہے دعا دینے کی، اور یقین ہے کہ ہو سکتا ہے پھوپھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی شہزادی بھی آتی جو دیکھ کر کہتی ہو، یہ میں نے پڑھی تو نہیں ہے کہیں روایت، لیکن ممکن ہے کہ ساتھ آ کر کہتی ہو ماں انہوں نے میرے بابا کو گھوڑے سے گرتے تو نہیں دیکھا۔ کون ہے یہ شہزادی؟ مصائب کی منزلیں ہزاروں ہیں، لیکن یہ بی بی کون ہے؟ اس کا لقب ہے بردہ قلبی، حسین کے سینے کی ٹھنڈک، حسین کے چین کا نام سکینہ، حسین کے آرام کا نام سکینہ، حسین کے سکون کا نام سکینہ، حسین کی راحت کا نام سکینہ۔ عزادارو، ماتمدارو، بس ایک جملہ، صرف ایک جملہ، بس اس سے زیادہ نہیں، صرف ایک جملہ، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھوں۔ شام اللہ کرے دوبارہ رستے کھل جائیں، آپ چلے جائیں زواری کرنے، بابو سعد سے داخل ہو کر پھر سیدھے ہاتھ پر اندر داخل ہوں گے دربار میں، بہت زوار بیٹھیں، پھر سیدھے ہاتھ پہ داخل ہو کے سامنے اذان کا مقام ہے، الٹے ہاتھ پہ مڑیں گے، یہی رستہ ہے آل محمد کے داخلے کا۔ تقریباً 20 فٹ اوپر تخت یزید ہے، ذرا منظر دیکھ لیں، بس 2 جملے میرے آسان ہو جائیں۔ دونوں طرف 2 رویا زینے ہیں، ایسے گپت زینے، گپت، ادھر سے بھی گپت زینہ ہے، لکڑی، اوپر تخت، بالکل تخت کے سامنے ایسے ماربل کا، سبز ماربل کا چبوترا، یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد کی بیٹیاں۔ تھک تو نہیں جائیں گے حضور یعنی؟ بس جملہ سنے اور مجھے اجازت دے دیں، میں پڑھ بیٹھ۔
اللہ آپ یہ برابر میں حضرت یحییٰ کا روزہ ہے، ادھر رسول کی بیٹیاں کھڑی. یزید نے دیکھا، خدا لعنت کرے ایسی لعنت جو کبھی ختم نہ ہو. ایک چھوٹی سی بچی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، پیر اٹھاتی ہے پھر زمین پہ رکھتی، کہا کون ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. کون ہے تو؟ لب ہلے، آواز نہیں آئی. جلاد کو حکم دے کر کہا آگے بڑھ، میں پوچھتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی؟ جلاد کے قدم اٹھانے سے پہلے سجاد کی آواز آئی، او ظالم میری بہن بولتی تو ہے لیکن گلے میں جو رسی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ، وہ اتنی سخت ہے آواز باہر نہیں. رسی کو ہلکا کیا گیا. کون ہے سنیں گے؟ کہا سکینہ، میں اپنی اولاد قربان کر، حسین تیری شہزادی. کہنے لگا سکینہ جسے حسین بہت چاہتا تھا. کہاں وہ سکینہ؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ حسین جب تمہارے پاس آتا تھا باہر سے تو تمہارا بابا کیا لے کر آتا تھا؟ کہا میرا بابا میرے لیے خرمے لے کر آتا تھا، پھر میرا بابا مجھے گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے سادات غیر سادات، میں کبھی اس طرح کی کوئی روایت نہیں پڑھتا کہ مجھے معاف کر دیجئے گا. کہنے لگا اچھا اگر میں خرمے دوں تو کھا لو گی؟ امام کی بیٹی ہے، 4 سال کی ہے مگر اپنے وقت کی یہ بھی زہرا ہے. جی ہاں اپنے وقت کی زہرا ہے. مرتبہ سجاد کی طرف دے امام کہا سکینہ تیرے امتحان کی منزل ہے بیٹا، یہ تیرے امتحان کی منزل. سر کو اسبات میں جنبش تھی. کہنے لگا آگے بڑھ کر آؤ. یہ نیچے جو لگن رکھا ہے نا، جو تشت رکھا ہے، اس کا رومال ہٹاؤ، میں نے خرمے رکھے. سن لیں گے ماتمداران حسین، عزادارو، مجھے حسین ابن علی نے بیٹی عطا کی ہے، میں نے اس کا نام کنیز سکینہ رکھا ہے. یاد رکھیے گا بیٹی ہونے کے بعد مجھے پتا چلا ہے بیٹوں اور 3 بیٹے مجھے حسین نے دیے. اب مجھے اب پتا چلا ہے بیٹے کی محبت میں، بیٹوں کی محبت اور بیٹی کی محبت میں فرق ہے. اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، سلامت رہیں، بیٹی دی سلامت رہیں. جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ میری تصدیق کیجئے گا. آپ گھر سے باہر چلے جائیں، موجودگی میں آپ کی بچی سے کوئی بھی کوئی بات کرے، ماموں کچھ کہیں، چچا کچھ کہیں، ماں کچھ کہے، دادا کچھ کہے، نانا کچھ، چپ رہے گی. جب شام کو آپ گھر آ جائیں سیدھی آپ کے گود میں آ کر بیٹھ، سارے دن کی داستان سنائے گی. لوگ کے فاضہ میں ممبر داستان سنائے، بابا جب آپ نہیں تھے اس نے یہ کہا تھا، بابا آپ نہیں تھے اس نے یہ کہا تھا. عزادارو، بچی چلی لگن کی طرف، سجاد نے دیکھ کر کہا میرے اللہ میری سکینہ چھوٹی ہے، امتحان بڑا ہے، سکینہ کا کلیجہ نہ پڑ جائے. سکینہ جانتی سب کچھ ہے لیکن یہ امتحان ہے میرے. ایک مرتبہ سکینہ نے غلاف ہٹایا، رومال ہٹایا، بابا کے سر کو دیکھا. ارے جو بچی 10 محرم باپ سے بچھڑی تھی، باپ کے سر کو دیکھ کے سر پہ گر گئی. آواز دی بابا آپ کے جانے کے بعد میں نے تماچے کھائے، بابا میرے گوہر چھن گئے، بابا میں گھوڑوں کے ساتھ دوڑ. اللہ لعنت اللہ.